بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ناول ٹیپو سلطان کی اگلی قسط کے ساتھ حاضر ہوں۔ اس فتح کے بعد عبدالحکیم خان کے بیٹے خیرہ میاں سے ٹیپو سلطان نے کہا، آخر یہ تمہارے باپ کو کیا ہوا کہ اس نے خواہ مخواہ ہم سے دشمنی مول لینے کی کوشش کی، حالانکہ ہم نے کبھی اس کے خلاف کوئی کام نہیں کیا۔ اس پر خیرہ میاں کہنے لگے، یقیناً میرے باپ نے یہ کام انتہائی بے عقلی کا کیا ہے اور اب وہ خود ہی اس کی سزا بھی بھگتیں گے، لیکن مجھے علم نہیں تھا کہ وہ اس قسم کی حماقتیں کرتے رہے ہیں۔ اس پر خیرہ میاں کو سلطان نے معاف کر کے اپنے لشکر میں شامل کر لیا اور ساؤ نور پر قبضہ کر لیا۔ ساؤ نور کا معاملہ طے کرنے کے بعد سلطان ٹیپو نے اپنے لشکر کو 5 حصوں میں تقسیم کیا۔ ایک حصہ اپنے پاس رکھا، باقی 4 حصے کمانداروں کی کمانداری میں دیے، اور ساتھ ہی یہ بھی افواہیں اڑا دیں کہ ٹیپو سلطان کے لشکر کا ایک حصہ نظام دکن کے مرکزی شہر حیدرآباد پر حملہ آور ہوگا، ایک حصہ مرہٹوں کے مرکزی شہر پونا پر حملہ آور ہوگا۔ اسی طرح دوسرے لشکروں کے بھی مرہٹوں اور نظام دکن کے مختلف شہروں پر حملہ آور ہونے کی افواہیں پھیلا دیں۔ جب یہ خبریں مرہٹوں اور نظام دکن کے لشکر میں پہنچیں تو وہ بڑے پریشان اور ہراساں ہوئے۔ ان کی سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا کہ سلطان ان کے خلاف کیا کارروائی کرنا چاہتا ہے۔ اسی دوران آنے والی شب کو سلطان کے مختلف سالاروں نے اپنے اپنے حصوں کے ساتھ نظام دکن اور مرہٹوں پر ایسا حملہ کیا کہ ان کے چھکے چھوٹ گئے اور ناتلافی نقصان ہوا۔ اس دوران سلطان ٹیپو کے لشکریوں کو کافی سامان، رسد وغلہ اور زر و جواہرات ہاتھ لگے، نقدی بھی بے شمار ملی، اور یہ سارا سامان سمیٹ کر سلطان کے لشکر کے مختلف حصے واپس اپنے پڑاؤ میں آ گئے تھے۔ سلطان کے ان حملوں نے مرہٹوں اور نظام دکن کو حیران و پریشان کر دیا تھا۔ اسی دوران سلطان نے مرہٹوں کی طرف ایک تحریری پیغام بھجوایا۔ یہ پیغام کچھ اس طرح تھا، بے سبب بے گناہ رعایا کو تکلیف دینا بہادروں کے شایان شان نہیں ہے۔ اگر تم میں مردانگی ہے تو سیدھے مقابلے پر آؤ اور ایک ہی گھنٹہ میں جنگ کا فیصلہ ہو جائے گا۔ میری بہادر لشکریوں کا ارادہ ہے کہ ایک دن جم کر دونوں لشکر مقابلہ کر کے اس قصے کا فیصلہ کر دیا جائے تاکہ فن سپہ گیری کے حوصلے پورے ہو جائیں۔ سلطان کے اس پیغام پر مرہٹوں اور نظام دکن نے خاموشی اختیار کر لی، لیکن ان کے کچھ سالاروں نے اپنے اپنے خیالات کے مطابق سمجھایا کہ اس طرح خاموشی اختیار کرنا انتہائی بزدلی کا معاملہ ہے۔ جب ٹیپو سلطان ہمیں جنگ کے لیے للکار رہا ہے تو کم از کم ہمیں جواب تو دینا چاہیے۔ اس پر مرہٹے اور نظام دکن کا لشکر سلطان سے ٹکرانے کا عزم کر بیٹھا۔ آخر مرہٹے اور نظام دکن کا لشکر اس بات پر راضی ہو گئے کہ دونوں لشکر صرف تلوار اور خنجر کی جنگ کریں، توپ خانہ استعمال نہ کیا جائے۔ اس پر سلطان بھی راضی ہو گئے۔ آخر دونوں لشکر ایک دوسرے سے ٹکرائے۔ دوپہر تک گھمسان کا رن پڑا رہا، تلواروں کی جھنکار سے میدان گونجتا رہا۔ بہادروں نے تلوار اور خنجر استعمال کیے۔ دونوں طرف کے لشکری ایک دوسرے پر غالب آنے کی کوشش کرتے رہے۔ سلطان ٹیپو کے لشکریوں نے مرہٹوں اور نظام دکن کے لشکریوں کو قتل کر کے ڈھیر لگانے شروع کر دیے تھے۔ مرہٹوں اور نظام دکن کے لشکریوں نے جب دیکھا
کہ ٹیپو سلطان کا لشکر ان پر غالب آنے والا ہے، تو انہوں نے ایک دم 80,000 کا ایک لشکر تیار کیا اور اسے توپ خانہ سے لیس کر کے ارادہ کیا کہ توپوں سے سلطان کے لشکر پر گولہ باری کر دی جائے۔ یہ وعدہ خلافی تھی، اس لیے کہ فیصلہ یہ ہوا تھا کہ صرف تلوار اور خنجر ہی جنگ میں استعمال کیے جائیں گے۔ سلطان نے جب دیکھا کہ دشمن توپ خانہ کو بھی جنگ میں جھونکنا چاہتا ہے، تو سلطان نے بھی فی الفور اپنے لشکریوں کو ایسا ہی کرنے کا حکم دیا۔ دونوں جانب سے توپیں گولے برسانے لگیں، لشکری ایک دوسرے پر چڑھ دوڑے۔ ایک بار پھر گھمسان کی جنگ ہوئی، لیکن شام سے پہلے مرہٹوں اور نظام دکن کے لشکر کو سلطان ٹیپو کے ہاتھوں بدترین شکست کا سامنا کرنا پڑا اور وہ میدان جنگ چھوڑ کر بھاگ گئے۔ سلطان نے لگ بھگ 1.5 میل بھاگتے دشمن کا تعاقب کر کے اسے بے پناہ نقصان پہنچایا۔ اس کے بعد سلطان نے اپنے لشکر کے ساتھ شہر سے 18 کوس دور اپنے لشکر کے ساتھ پڑاؤ کر لیا۔ تو پیارے سامعین، ٹیپو سلطان کی اگلی قسط کے ساتھ پھر حاضر ہوں گی۔ شکریہ۔